الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے کہ جو شخص 12 رکعتیں نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے. دیکھیں، جیسا کہ آپ نے ماقبل میں حدیثیں پڑھی فرائض کے متعلق اور اس کے بعد سنن نوافل کے متعلق آپ نے حدیث پڑھا، اس میں سے تہجد کے متعلق بھی ماقبل میں بیان کیا گیا کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے، کہ جو بھی بندہ جس کو بھی اگر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وہ اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھ لیتا ہے، خاص جو 5 وقت نمازوں کے علاوہ ہے، تو اس کا ثواب کافی زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ جو شخص 12 رکعتیں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. 12 رکعت کا مطلب کون ہے؟ آپ تو 5 وقت کیا کہتے ہیں فرض نمازیں، جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ 12 رکعتیں ہیں جس کی پابندی اگر کوئی بھی بندہ کرتا ہے اپنی زندگی میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں. اور وہ 12 رکعتیں کون کون سی ہے؟ تو 4 رکعت ظہر سے پہلے، کیا بتایا؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ 12 کل رکعتیں 12 ہوئی. اس کو اگر کوئی بندہ پابندی کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ محل بنا دیتے ہیں. اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل یعنی اور سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا. گویا کہ اس حدیث کے اندر یوں بیان کیا گیا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نہیں؟ یہ ازواج مطہرات میں سے آتی ہے. تو یہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا. یعنی فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ کرتے تھے. اسی کو یہاں پہ ذکر کیا کہ کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جميعا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. کیا بیان کیا؟ کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبوب ہیں تو اس کی مقبولیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ اگر فجر کی
سنت کو ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ادا کرنے پہ اس طرح کا اجر بھی دیا جائے گا، اس طرح کا ثواب بھی اس کو عنایت کیا جائے گا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن عائشہ عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ تعالی علی النار۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ فائدہ، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہے اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے اور 2 نفل ہے۔ کیا بیان کیا گیا بابو؟ اس حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ بنت کیا کہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے جو بھی بندہ پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت جو بھی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، یعنی کہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے نا کہ اگر کوئی بندہ صرف اگر ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ آتا ہے نا تو وہ نماز کا درجہ آتا ہے، چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کرنے سے دین اور دنیا دونوں سنور جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں پہ جب 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے اس دنیا کے اندر تو صحابہ کرام خوشی سے اچھل پڑے، یعنی صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر یہ 5 نمازیں ہوئی اور اس کے یہ فوائد ہیں اور اس کے پڑھنے سے یہ فائدے ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العزت سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا ہے تو مانگنے کا ایک طریقہ ہم کو پتہ چل گیا، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوشی سے اچھل پڑے، ایسے لگا کہ دنیا کی انہیں ساری نعمتیں مل گئی، سمجھ رہے نا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ابتدائی زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی 1 روپیہ تک بھی نہیں تھا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ شام کا جو کھانا ہوتا تھا نا وہ گھر میں ہوتا بھی نہیں تھا، یعنی شام کا کھانا کھائے یا نہ کھائے اس کی کوئی امیدیں نہیں ہوتی تھی، صبح میں اگر کھا لیتے تو شام کی کوئی بھی امیدیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتے ہیں، یا اللہ کے نبی اگر آپ کے پاس اگر کچھ ہو تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں صحابی کہ وہ بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ بھوک اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بھوک اتنی زیادہ ہم کو ستا رہی ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، 1 پتھر باندھ رکھا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں تو اس وقت کیا ہوا، اس طرح کی حالات تھی، لیکن وقت بدلتا گیا اور حالات بدلتی گئی، اللہ رب العزت کی نصرت آئی، اللہ کا مدد آیا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے ایک صحابی کے پاس اتنا زیادہ مال آ گیا نا کہ ابھی کے زمانے میں کہتے ہیں نا آدھی دنیا خریدی جا سکتی ہے، اتنا روپیہ مال آ گیا، سمجھیے کہ وہ پورا بہت اتنا بے تحاشا مال آیا ان لوگوں کے پاس، سمجھ رہے نا بات کو۔ تو یہ سب اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان لوگوں نے صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے وہ لوگ مانگتے رہے، تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دیے۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ دیکھیں، نماز کے متعلق یہ باتیں بتا دی گئی، آپ تک پہنچا دی گئی۔ بہرحال یہاں پہ کہا گیا کہ 4 رکعتیں ظہر کے بعد اور 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات
بعد الظهر فتمسوا وجه النار ابدا ان شاء الله عز وجل۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن بندہ ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یعنی کہ 4 رکعت جو بھی بندہ ظہر کے بعد اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے پڑھتا ہے تو جہنم کی آگ کبھی بھی اس کو نہیں چھو سکتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ کہتے ہیں نا، اتنی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، بے تحاشا فضیلتیں ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کیجیے اپنی زندگی میں، صرف 5 وقت نماز کی پابندی اور اس کے بعد یہ سنت جو ہے سنتوں کی پابندی کر لیں۔ دیکھیے دنیا اور دین اور دنیا کس طرح سے سنور جاتا ہے۔ ایک اندازہ انسان کو دنیا کے اندر ہی معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ بن الصائب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء واحب ان يسعد لي فيها عمل صالح۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ فائدہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سے مراد 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک زوال کے بعد یہ 4 رکعت ظہر کی سنت موقدہ کے علاوہ ہے۔ تو اس حدیث کے راوی دیکھیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے زوال کے بعد، یعنی کہ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں کہ ظہر کے بعد کب جب 12 بجتا ہے تو سورج بالکل کیا ہوتا ہے اپنی شباب پہ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اس کے بعد زوال کے بعد یعنی جب وہاں سے ڈھلنے لگتا ہے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اس گھڑی میں کوئی میرا نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان کے دروازے اس وقت کھول دیے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب آسمان کا دروازہ کھلا ہو تو اس وقت بھی میرا کوئی عمل اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جائے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ ایک اور بات یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ ظہر سے پہلے کے 4 رکعت سے مراد 4 رکعت سنت موقدہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر سے پہلے 4 رکعت جو پڑھتے تھے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ 4 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ ہے۔ کیا کہا کہ یہ 4 رکعت جو نماز جو پڑھا کرتے تھے یہ 4 رکعت ظہر کے بعد ظہر کی سنت موقدہ کے علاوہ ہے۔ آدھی بات سمجھ میں؟ چلیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔